بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک کے ساتھ میں نصرت مرزا ہوں۔ آج کا خصوصی دن ہے 27 فروری، جو کہ ہماری ایک کامیابی کا دن ہے۔ 1971 کے بعد میں جو ہماری پہلی کامیابی ہوئی، جس میں سے ہمیں تھوڑا سا روشنی نظر آئی، جس میں ہمیں تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، وہ 27 فروری 2019 کا دن تھا، جب کہ ہمارا سوئفٹ ریٹارڈ جو تھا وہ آپریشن ہوا، اور اس میں ہم نے انڈیا کے 2 جہاز مار گرائے، اور ساتھ ساتھ میں ان کو ہم نے اندھا کر دیا، ہمارے پاکستان ایئر فورس نے، اور ان کا ایک ہیلی کاپٹر بھی خود انڈیا نے مار گرایا۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہو سکا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ ان کا اپنا ہے یا دشمن کا ہے، یعنی پاکستان کا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں بڑی کامیابی ہوئی، اور اس سے بڑی مسرت ہوئی، اگرچہ ابھی تک بھی انڈیا اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ F-16 طیارہ ہم نے مار گرایا، جبکہ امریکہ کے لیے بڑے سبکی کی باعث تھا کہ اس کا F-16 طیارہ مار گرایا گیا۔ تو اس نے آ کر فوری طور پر پاکستان کے جو طیاروں کو چیک کیا تو وہ سب کے سب پورے تھے۔ تو انڈیا نے مزید جھوٹ بولا کہ صاحب وہ ترکی سے لے لیا انہوں نے، تو وہ ترکی کا تھا نہیں، ترکی کا ہر ایک ٹیل پہ مارک ہوتا ہے، تو وہ بھی غلط ثابت ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ بزد رہے، اور جو آدمی ہم نے پکڑا جو ان کا ہوائی جہاز کا ابھینندن، اس کو بڑا امتیاز سے نوازا گیا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ واقعی اس نے F-16 گرایا۔ تو آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر دوبارہ 1 سال بعد میں ایئر کموڈور زاہد الحسن صاحب موجود ہیں، جو ستارہ امتیاز ملٹری ہیں، تمغہ امتیاز ملٹری ہیں، اور اب وہ رجسٹرار صفا یونیورسٹی ہیں۔ صفا یونیورسٹی کے ہم تعارف کرا دیں کہ یہ ہمارے جب مدینہ کے اندر جب اسلام پھیلا، تو اس وقت ہمارے یہاں پر جو اصحاب صفا تھے، وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں جو ایک چبوترا تھا، وہاں بیٹھ کر جو ہے تعلیم دیتے تھے دین کی۔ تو اس لحاظ سے صفا کا نام رکھا کہ اہل صفا کے نام سے یہ رکھا کہ یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، جو کہ علمی ہے۔ اور یہ اس لحاظ سے ہم ایک تو یہ کہ رجسٹرار ابھی بنے ہیں ایئر کموڈور زاہد الحسن صاحب، ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دوسرا صفا یونیورسٹی کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے وائس چانسلر صاحب کو خصوصاً، کہ انہوں نے جیسے قابل آدمی کو اپنے ہاں رجسٹرار بنایا۔ اس کے بعد میں ان سے سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ فرمائیے کہ پچھلے سال تو آپ نے بڑی دھوم مچا دی تھی جب آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم انڈیا سے 20 سال آگے ہیں، تو ہمیں 4000 ہماری لائکس اس دن آ گئے تھے آپ کے پروگرام پر۔ آج آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جس سے کہ ہم 1 لاکھ لائک کا توقع کرتے ہیں، کہ 27 فروری کو جب آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ اسٹارٹ کیا گیا تو اس کے اب 6 سال تو ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد میں اس کامیابی کے بعد آپ پاک فضائیہ دشمن کے مقابلے پر کس مقام پر کھڑی ہیں، فرمائیے۔ اب آپ کو چھٹی ہے، جس طرح بھی بولنا چاہیں، جہاں سے بھی چلیں، جہاں بھی لے جائیں۔ بہت شکریہ نصرت مرزا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پہ، اور وہ موضوع جو پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کی آرم فورسز کے لیے نہ صرف ایک تاریخی دن ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے نہ صرف ہم نے دنیا میں اپنی جو قابلیت ہے اس کو منوایا، بلکہ ہم نے بہت سارے اینگلز کے اوپر ہمارے جو آرچ رائیول ہے اس کی ہم نے قلعی بھی کھول دی۔ تو یہ ایک نو ڈاؤٹ تاریخی دن ہے، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھا کہ کیسے چاہے آپ نومیریکلی کم ہوں، آپ کے پاس تعداد میں کم ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے پاس وہ بنیادی چیزیں موجود ہیں، جذبہ بھی موجود ہے، اور ایک کوالٹیٹیو ایج اگر آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اپنے جو نومیریکلی سپیریئر اینیمی ہے اس کو بھی آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے پروفیشنلزم کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ہمارے عوام کی دعاؤں سے ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہر لحاظ سے تاریخی دن ہے، اور اس تاریخی دن کے اوپر ایک بہترین پروگرام کا ارینج کرنے کے لیے میں آپ کو اور آپ کے ادارے کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اگر ہم 27 فروری 2019 کے واقعات کی بالکل ایک ان بائسڈ، ایک پروفیشنل طریقے سے ایک انالیسس کریں،
تو ہمیں اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. پہلے تو ہم یہ ایک قسم کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ انڈیا نے یہ جو اقدام کیا تھا 26 فروری 2019 کو، تو ان کے براڈ مقاصد کیا تھے، کیوں انہوں نے یہ والا عمل کیا. اس میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے وہ سال بھارت میں الیکشنز کا سال تھا، اور اس سال انہوں نے پولیٹیکل مائلیج لینی تھی. اور جیسا کہ ہم تاریخی طور پہ جانتے ہیں کہ بھارت میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ اپنے ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر چاہے بات کریں یا نہ کریں، لیکن وہ پاکستان کی مخالفت اور مسلمانوں کی مخالفت کے اوپر وہ ایسے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ اپنی الیکشن کیمپین کو رن کرتے ہیں کہ وہ ان کو پولیٹیکل مائلیج ملتی ہے. اور انفارچونیٹلی ان کی جو عوام ہے وہ بھی اس نیریٹو کو اپیرنٹلی وہ بائی کرتے ہیں. اور ہم نے اس کا رزلٹ دیکھا کہ پھر 19 کو جو بھی ان کے نیشنل الیکشن ہوئے تو مودی کو ایک انپریسیڈنٹڈ سکسیس ملی، اور وہ ایک دوبارہ سے ایک پرائم منسٹر آفس میں آئے 2019 میں. ایک تو ان کا یہ آبجیکٹیو تھا. دوسرا ایک بہت اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو خطے میں جتنے ان کے ممالک ہیں جو کہ خاص طور پر نیبرہڈ میں، کیونکہ مودی صاحب کی گورنمنٹ میں انڈیا نے ایک نیبرہڈ فرسٹ کی پالیسی بنائی تھی کہ ہم اپنے جو ہمسائے ہیں سب سے پہلے ان کو ہم انگیج کریں گے. لیکن اس پورے سنیریو میں پاکستان ایک واحد ملک تھا جو باقی سارک کنٹریز کے اندر سے وہ ان کے لیے ایک قسم کا ایک آپ سمجھ لیں کہ تھون تھا، ایک کانٹا تھا جو کہ ان سے ایڈریس نہیں ہو رہا تھا. اور ظاہر ہے پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن بھی ہے، تو اب ہم نیوکلیئر کنٹری ہے، نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہیں. تو ہمارے پاس ہماری ایک اپنی پہچان ہے، ہماری اپنی ایک اسٹرینتھ ہے، اور ہم انڈیا کی اس طرح سے انکنڈیشنل جو بالادستی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے جو ملٹری مائنڈز ہیں، اور ظاہر ہے اس کی بیکنگ ان کے جو پولیٹیکل جو ان کی کمیونٹی ہے، جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے، ان کی بیکنگ بھی موجود ہے. تو ہمیشہ سے وہ ایک حالانکہ دونوں ممالک کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں یہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ دے آر ناٹ دی ویپنس فار فائٹنگ وارس. وہ جنگ لڑنے کے وہ ویپنس نہیں ہیں، وہ ڈیٹرنس کے لیے ہیں، جنگ کو روکنے کے لیے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی دوبارہ کہ انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ سے ایک سپیس ڈھونڈتی رہی ہے کہ ہمیں کیسے ایک موقع ملے کہ بھلے نیوکلیئر اوور ہینگ ہے لیکن ہم ایک لمیٹڈ وار یا لو انٹینسٹی کانفلکٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ فائٹ کر سکیں. اور یہ جو واحد نان کمپلائنٹ اسٹیٹ ہے ریجن میں، اس کو ہم زور کے اوپر یا اپنی ملٹری مائٹ کے اوپر ہم ان کو سرنگوں کر سکیں. تو دوسرا آبجیکٹیو تو یہ تھا کہ دے تھاٹ کہ ان کے پاس ابھی بھی ایک لو انٹینسٹی کانفلکٹ لڑنے کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. تیسرا اہم فیکٹر تھا کہ ان کے کچھ ظاہر ہے جن کو ہم نارمل اپنی جو ڈپلومیٹک یا جو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشن جارگنز ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ دی فارن اپولوجسٹ، جو ان کے جنہوں نے انڈیا کو ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر یا کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا کا ایک انہوں نے رول دیا ہوا ہے. اور خاص طور پہ امریکہ نے اپنی جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی، ہم تو اس کو انڈو پیسیفک نہیں کہتے لیکن ان کی جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں انہوں نے جہاں چائنا کو ایک کمپیٹیٹر ڈکلیئر کیا، انڈیا کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر ڈکلیئر کیا، اور ان کو یہ کہا کہ یہ ہمارا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے ریجن میں. تو وہ یہ عمل کر کے یہ ثبوت ان کو دینا چاہتے تھے کہ ہمیں جو آپ لوگوں نے رول پلے کرنے کو دیا ہے تو ہم اس قابل ہیں کہ ہم ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ کو بھی ہم سرنگوں کر سکتے ہیں. تو تیسری ریزن جو ہے وہ یہ تھی. دوسرا بڑی امپورٹنٹ کہ انڈیا کے پاس ظاہر ہے ان کا ڈیفینیٹلی ایک اس طرح سے رچ کنٹری تو نہیں ہے جس طرح سے ویسٹرن کنٹریز ہیں. تو وہ ایک اس طرح کا ماحول کریٹ کر کے کہ ایک تو جی ہم جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، اور پھر وہ ٹو فرنٹ وار سنیریو کہ ایک طرف چائنا ہے ایک طرف پاکستان ہے.
تو اس طرح کے وہ حالات پیدا کر کے فنڈ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے جو بجٹ میں اپنے ایکسیسو فنڈنگ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اور جو ان کے ویسٹرن پارٹنرز ہیں ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں اکانومی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مضبوط کیا جائے تاکہ ہم آپ کے بہاف کے اوپر جو آپ کا جو انویسیج رول ہے چائنا کو سرنگوں کرنے کا وہ ہم کردار ادا کر سکیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے ان کا ایک بہت بڑا آبجیکٹیو تھا انفارمیشن ڈومین میں اسینڈنسی لینا، ایک اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنا کہ اس کے اندر وہ پرسیپشن مینجمنٹ کریں اپنے لوگوں کو۔ اس کا ایک ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ بھلے انہوں نے پاکستان کا طیارہ نہیں گرایا اور انہوں نے 300 جو ٹیررسٹ کا جو ایک منترا انہوں نے بنایا تھا وہ بھی غلط ثابت ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ انفارمیشن ڈومین میں اپنے لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب رہے، چاہے جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا تھا کہ ہمارے پائلٹ نے پاکستان کے ایک جہاز کو مار گرایا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے چاہے ان کو چکرویر بھی دینا پڑا۔ تو یہ بھی ایک انفارمیشن ڈومین میں اسینڈنسی بیسیکلی وہ لینا چاہ رہے تھے۔ اور پھر ان کی ایک جیو اکنامک ریلیونس ہے، وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم ایک بڑا ملک ہیں، ہم ایک ڈیسٹینیشن ہیں، اور ہم اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے لوگوں کو، خاص طور پہ پاکستان کو، کہ یہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ، چاہے وہ جی موسٹلی فالس فلیگ آپریشن ہو، فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کے خلاف وہ اس طرح کا ملٹری ایکشن کر کے، تو وہ اس کو ایک نیو نارمل بنانا چاہتے تھے کہ یہ ایک پوری دنیا میں ایک نارمل طریقے سے ایکسیپٹ کیا جائے کہ پاکستان چاہے وہ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے، لیکن ان وجوہات کی وجہ سے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا ایکشن جو ہے وہ لینا چاہیے۔ جی کوموڈور صاحب، میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جی، ایک تو آپ نے کہا کہ ان کی فضائی لیڈرشپ بھی ان کو فیڈ بیک کرتی ہے یا ان کی رہنمائی کرتی ہے، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں وہ فیل ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ تک نہیں بتایا کہ کلاؤڈ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے راڈار۔ ہمارا جو سسٹم ہے دنیا میں اتنے راڈار پیدا ہو گئے ہیں، لیکن اس میں اتنا خوف تھا مودی کا کہ انہوں نے یہ تک نہیں بتایا کہ وہ راڈار جو ہے، مودی نے خود اپنی زبان سے کہا، پبلکلی کہا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ بادل ہیں تو وہ کوئی دیکھے گا نہیں ہمیں۔ تو یہ بات ایک فضائی ان کی لیڈرشپ اگر تھی ایئر فورس کی تو یہ سمجھا سکتی تھی کہ راڈار تو دیکھ لے گا۔ اور پھر وہ کس طرح سے بھاگے ہیں، آپ نے خود بتایا کہ وہ انہوں نے ٹرن لیا ہے اور پے لوڈ پھینک کے بھاگ گئے ہیں، تو وہ بات بھی جھوٹ نکلی۔ پھر لوگوں نے دوسرے دن جا کے دیکھ لیا کہ وہ ایک بیچارہ تھوڑے سے جہاز وہ دے تو پے لوڈ ان کا پڑا ہوا تھا، میں نے اصل میں دیکھ لیا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے تھے کہ انڈیا اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرتا ہے یا کردار ادا کر سکتا ہے جو امریکہ نے سوچا تھا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک کہ انہوں نے 9 اپنے میزائل لگائے اور ہم نے 14 لگا دیے، اس وقت تک چپ رہے۔ جب تک ہم انڈیا کا بات اب سننے جائے تھے اس وقت ساری دنیا چپ رہی۔ جب ہم نے 14 لگا دیے تو اس وقت سب دنیا بول پڑی، یعنی ساری دنیا کا منشا کے مطابق انڈیا کام کر رہا تھا، لیکن جب ان کو دیکھا کہ اب ان کا ساتھی پٹ رہا ہے تو سب بیچ میں پوچھ پڑے گا، صاحب پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام الناس ان کے اتنے کمزور ہیں ذہنی طور پر کہ مودی گوڈی جو یعنی میڈیا ہے آج کل وہاں پہ انڈیا میں، مودی گوڈی یعنی گود میں لیا ہوا میڈیا وہ کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ وہ ہر وقت اس کی تعریف میں لگا رہتا ہے۔ جس پر بھی وہ کہتے ہیں وہ اس کو صحیح مان لیتے ہیں، ہر بات کو صحیح مان لیتے ہیں، ہماری بات کو غلط بات ثابت کرتے ہیں۔ اب ایک بات ہمیں بھی تکلیف ہے جو کہ ہم میڈیا سے ان کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک دفعہ ہم نے فریم کیا، انہوں نے ہمیں وہ کہا کہ صاحب یہ انہوں نے وہاں پہ ISI کا جاسوس ہے۔ ابھی بھائی ہم صحافی ہیں، ہم کیسے جاسوس بن سکتے ہیں؟ ویسے بھی ہم اتنے ووکل ہیں، کون ہمیں جاسوس بنائے گا؟ ہمیں ویسے ہی ڈرتے ہیں لوگ باغ۔ خیر چلو، بات یہ ہے کہ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ گوبل کی طرح سے جو کہ جرمنی کرتا ہے وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنی بات کر لیجئے، فرمائیں، بات کو پوری کر لیجئے۔ دیکھیں، اس میں آپ نے بہت اہم 3 مختلف قسم کے آسپیکٹس کی طرف اشارہ کیا ہے، میں ان کو کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے ان کو ایڈریس کریں۔ پہلی بات آپ نے کی لیڈرشپ کی۔ جی، اب لیڈرشپ میں اپیرنٹلی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنا مورل کریج ہونا چاہیے
کہ آپ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ جو کہ ریلیٹیولی نان پروفیشنل ہوتے ہیں، نارمل ہے، ان کو ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ جو ٹیکنیکل اب ہمیں دیکھ لیجئے کہ جب آپ نے کہا کہ آپ ہم سے 20 سال آگے ہیں تو ہم نہیں مانا، ہمارے بہت سے لوگوں نے نہیں مانا، بڑے بڑے یعنی سمجھدار لوگوں نے نہیں مانا، لیکن باقی کار آخر جب آپ نے ثبوت پیش کیے کہ بھئی ہمارے پاس وہ مشینری جو کہ 20 سال پہلے آئی تھی وہ انڈیا نے 20 سال بعد خریدی، تو سمجھ میں آ گئی بات کو، یعنی اس میں کیا بات ہوئی۔ تو اب جو آدمی یہ دعوے کرتا ہو، جیسے ہم جیسا آدمی دعوے کرتا ہے کہ بھئی ہم ایئر فورس کو بھی فالو کرتے ہیں، ہم نیوی کو بھی فالو کرتے ہیں، ہم اپنے لینڈ فورس کو بھی فالو کرتے ہیں، ان کی موومنٹ کو چیک کرتے ہیں، ان کے جو ارسنل آئے ان کو بھی معلوم ہوتے ہیں کہ بھئی کیا چیزیں ان کے پاس آ گئی ہیں یا آنے والی ہیں یا آ سکتی ہیں یا ہمیں لینا چاہیے، تو ان لوگوں کو نہیں پتہ ہے، تو ظاہر ہے کہ سویلین کو تو نہیں پتہ ہوتا، لیکن آپ کو تو پتہ ہوتا ہے۔ جی فرمائیں۔ تو اس میں ایک ورڈ جسٹ ویری اسمال کمنٹ، اور یہ جو 20 ایئرس کا تھا، میں نے کہا تھا کہ پاکستان ڈیٹا لنکس کے اندر، وہ ڈیٹا لنک ایک ایسا لنک ہے جو کہ جہازوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور جو ہمارے سرویلنس مینس ہیں ان کے درمیان میں ایک لنک کا کردار ادا کرتا ہے، جس میں آپ کو مینول طریقے سے کیے بغیر آٹومیٹک طریقے سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں آتا ہے، وہاں سے آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں، وہ ڈیسیجن میکنگ ٹول کے طور پہ کام کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی بنیاد پہ آپ ڈیسیجن لے کے جو بھی آپ کا شوٹر ان دی ایئر ہے اس کو آپ ٹاسک کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹارگٹ جو ہیں وہ انگیج کرنے ہیں۔ ہم نے یہ والی جو کیپیبلٹی ہے وہ جو پروجیکٹ کرسٹل تھا اس کے تحت ہم نے لیٹ 70s اور ارلی 80s میں ایکوائر کر لی، اور ہمارے کی آپ نے امریکہ سے؟ امریکہ اور جرمنی بوتھ، ہمارا ایک سلیکس پروگرام تھا اور اس کے علاوہ پروجیکٹ کرسٹل تھا، پیڈ 77 کو ہم اس کا نام دیتے ہیں، PADS، پاکستان ایئر ڈیفینس سسٹم 77۔ 1977 میں یہ لانچ ہوا تھا، 1983 میں یہ یعنی ہم 71 کے بعد میں ہم نے بہت آنکھیں کھولی اپنی۔ ایگزیکٹلی، ہم نے یہ بہت نئے ماڈرن میڈیم لیول، لو لیول، لانگ رینج ریڈار ہم نے حاصل کیے، اور اس کے بعد ہم نے نئے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنائے اور ان کو ڈیٹا لنکس کے ذریعے کنیکٹ کیا آپس میں۔ اب وہ فیسلٹی جو ہم ارلی 80s سے یوز کر رہے تھے، انڈیا میں وہ فیسلٹی آئی 2005 میں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ میں نے تو 20 ایئرز پھر بھی کم کہا آپ نے، تو جی 23 اور 5، تو ہم ان سے 25 سے 30 سال اس معاملے میں آگے ہیں، 28 سال ہم ان سے اس معاملے میں کیوں آگے ہیں کہ ہم ان سے بہت پہلے سے یہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب ان کے پاس بھی آگے، پھر وہ ایک آن گوئنگ ایوولوشنری پروسیس ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جب ایک دفعہ آتی ہے تو وہاں رک نہیں جاتی، وہ مزید آگے سے آگے چلتی ہے۔ اب ہم آپ چلیں یہ موضوع میں آپ پہلے ایڈریس کر لیتا ہوں، ایک سبجیکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سینسر فیوژن، کہ سیٹلائٹ سے لے کر تو ہیومن انٹیلیجنس تک جتنے سرویلنس مینس ہیں، ان تمام سرویلنس مینس کو آپ اس طریقے سے ڈیٹا فیوز کر کے ایک جگہ پر کامن آپریٹنگ پکچر پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایکشنیبل ایویڈنس ہو جاتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ آپ کے پاس سیٹلائٹ کو فوجی سیٹلائٹ تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس۔ ہمارے پاس وہ ہمارے کچھ فرینڈلی کنٹریز ہیں، ان کے تھرو ہمارا ڈیٹا آتا ہے، کچھ پیڈ ورژنس ہیں۔ فرض کریں اگر وہ نہیں دیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیں تو ہمارے بہت سارے دوست ممالک ہیں، یہ میرے خیال میں اتنا اشارہ کر دینا کافی چھوڑ دیں کہ ہم اپنے دوست ممالک سے یہ تمام فیڈ لے کے تو اپنا ہم جو ہماری ضرورت ہے ڈفرینٹ ڈومینز میں، نیویگیشن ہے، کمیونیکیشن ہے، اور بہت سارے راستے ہیں، مطلب خوشی دے دیتے ہیں وہ آپ کو، پیسے لیتے ہیں اس کے؟ بس اس کو میرے خیال میں ہمیں مل جاتا ہے، ہم اس کو یوں کہہ دیں کہ ہمیں مل جاتا ہے اور ہم اس کو استعمال کریں، تو تمام چیزوں کو ایک چھت کے نیچے فیوز کر کے آپ مجبور نہیں ہیں؟ ہم مجبور نہیں ہیں، آپ کسی حالت میں کمزور حالت میں نہیں ہیں۔ دیکھیں جس طرح لاسٹ ٹائم بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم مجھے کلیئر کرنے دیں اس میں آسان زبان میں، ہم مجبور نہیں ہیں، ہمارے پاس سارا ڈاٹا موجود ہے، اور انڈیا کی جتنی بھی سوفسٹیکیشن آ جائے، جتنی جدیدیت آ جائے، اس کے باوجود بھی ہم ان سے آگے ہیں الحمدللہ۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں موجودہ حالات میں، پیس ٹائم میں، نارمل جنگ نہیں ہے، نارمل حالات میں ہمارا نظام اس طرح سے بنا ہوا ہے، ہمارا جو پاکستان کا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے، کہ ہم انڈیا کے اندر 200 سے 250 کلومیٹر تک، بارڈر سے لے کر 200 سے 250 کلومیٹر تک ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، دن رات دیکھ رہے ہیں، 24/7 دیکھ رہے ہیں، اور 365 ڈیز این ایئر دیکھ رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ ان کے تو بہت بڑی ہے، تو 2750 کلومیٹر کا شاہین 3 ہے،
لیکن 2750 تو نہیں دیکھ رہے نا آپ. دیکھیں وہ تو شوٹر ہے نا. ہاں. ہمیں جو ان کا امیڈیٹ تھریٹ ہے وہ ہے 200 کلومیٹر کے اندر اندر، جس نے بھی پیچھے سے بھی آنا ہے. نہیں کیوں؟ ان کا براموس تو زیادہ بڑا نہیں ہے. نہیں وہ ہے شوٹر. میں سینسرز کی بات کر رہا اچھا سینسر کی ہوں، بات. دیکھنے کی. ہماری جو ایبلٹی ہے ٹو لک انٹو دی اینیمی. اچھا اب اگر براموس آتا ہے تو اس کو کیسے دیکھو گے آپ؟ جب وہ براموس 200 کلومیٹر آگے دیکھ لو گے. بالکل دیکھ لیں گے اس کو. یوں ہے بات. بالکل اس کو دیکھ لیں گے. ابھی ہم نے جو 22 آپ مارچ کو شوٹ کر سکتے ہو اسے. 22 مارچ 2022 میں جو انہوں نے براموس فائر کیا تھا، تو ہم نے اس کی انیشل فلائٹ سے لے کر ٹل دا ٹائم اٹ لینڈڈ ہم نے اس کے پوری ایک چیز کو آبزرو کیا تھا. کیا تھا وہ؟ براموس تھا یا خالی تھا بس؟ اچھا بالکل برہموس تھا. اس کے اوپر میں نے ایک تو پھر آپ نے اس کو پکڑ لیا؟ جی ہاں. اس کو آپ نے اس کی کاپی کر لی؟ نہیں کاپی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہ برہموس تھا جو کہ نیوکلیئر ویپن کیری کر سکتا ہے. اب یہ ایک اور سبجیکٹ ہے. میں آپ کو اس میں عرض کرتا ہوں کہ چھوٹی سی بات آگے بڑھے. جی اس میں چھوٹی سی بات یہ ہے، میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے اور مختلف اخباروں کے اندر بڑا ڈیٹیل سے چھپا ہے کہ شروع میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل فیلئر ہے. ہاں یہ کہا. پھر بعد میں انہوں نے کہا انویسٹیگیشن ہم نے کر لی ہے، یہ ٹیکنیکل فیلئر نہیں ہے، ہیومن ایرر ہے. تو میں نے اپنے اس آرٹیکل میں یہ ثابت کیا کہ نہ یہ ٹیکنیکل فیلئر تھا، نہ یہ انٹینشنل فائر تھا، اور اس کا مقصد کچھ اور تھا. وہ پاکستان کے مختلف قسم کے ٹائپ اینڈ جو اس کا لیول آف ریئیکشن ہے اس کو وہ جاننا چاہتے تھے. لیکن اس کے لیے میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ ہمارے پاس 2 انٹرنیشنل جواز موجود تھے. ایک ہے آرٹیکل 51 سیلف ڈیفense کے لیے، دوسرا ہے جو کہ نیوکلیئر ڈومین میں آتا ہے. چونکہ یہ نیوکلیئر ویپن کیری کر سکتا ہے تو ایک چیز اس کو کہتے ہیں LOW، لانچ آن وارننگ، کہ اگر اینیمی اسٹریٹجک ویپن جو ہے وہ فائر کر دیا ہے اور آپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا تو اس سے پہلے کہ وہ آپ کی زمین پہ سرزمین کے اوپر آ کے لینڈ ہو، ہمارے پاس یہ قانونی طور پہ حق موجود ہے کہ ہم اسی طرح کا ویپن انڈیا کے اندر فائر کر دیں. آپ نے تو نہیں کیا، اس لیے کہ ہم نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ فالو کیا. اگر ہم اپنا قانونی اور اخلاقی جواز استعمال کرتے ہیں اس میں نیوکلیئر ہوتا تو پھر ہمارے پاس آپشن موجود ہیں سیکنڈ اسٹرائک کی. تو وہ تو تباہ تو کر چکا ہوتا، بہت نقصان. وہ تو ایک ویپن ہے نا. پھر ہمارے پاس اگر فرض کریں جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نیوکلیئر کیپیبل ہوتا ہے، تو خیر نیوکلیئر وار کا سٹارٹ کرنا اس طریقے سے اتنا اہم نہیں ہے. اس کے لیے حالات کا ہونا بہت ضروری ہے. اور انٹرنیشنل مطلب یہ آپ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے یا کیا ہے؟ نہیں، جو میزائل تو پک ہو گیا کہ ایک باڈی آ رہی ہے، میزائل آ رہا ہے، اس کو آپ ہوا میں مار نہیں سکتے تھے؟ ہوا میں بھی مار سکتے تھے. اس کے اندر آپ کے پاس میزائل ڈیفینس شیلڈ کے مختلف قسم کے ویپنز ہیں، وہ بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بہترین آپشن یہ ہوتی ہے کہ اینیمی کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے.